بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ وائس کے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ آج مختصر وقت میں نواسہ رسول، فرزند بطول، دلبند علی المرتضیٰ، حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین کی ولادت کا بیان ہوگا۔ قرآن کریم میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: اے نبی کے گھر والو، بس خدا یہی چاہتا ہے پلیدی کو تم سے دور فرمائے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ حضرات محترم، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو مسلم شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کو اپنی عظمت والی، رحمت والی، برکت والی کالی کملی میں داخل فرما لیا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یعنی اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور میرے خواص ہیں، تو ان سے ہر ممکن برائی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ سرکار مدینہ کی یہ دعا سن کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اور میں بھی ان میں سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: بے شک تو پہلے ہی خیر پر ہے، یعنی تو بھی اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت کی عظمت اور شان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقام پر بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: محبت رکھو اللہ سے، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور میرے ساتھ محبت کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور محبت کرو میرے اہل بیت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ مجھے پیارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم میں بے مثل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نور ہدایت سے بھرپور ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ دوسری گراں قدر اور بزرگ چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں تم کو خدا یاد دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کی معاملے میں، اور یوں ہی 3 بار اس کا تکرار فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت اور چند احادیث اہل بیت کی شان اور عظمت میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اہل بیت سے سچی محبت رکھتے ہیں، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ہم اس کے مطابق محبت کرتے ہیں، اس میں غلو نہیں کرتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اہل بیت کے لیے نذرانہ عقیدت۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، تمہاری محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم قرآن کریم میں نازل کیا ہے۔ حضرت امام شافعی پر رافضی شیعہ ہونے کی تہمت لگائی گئی تو آپ نے فرمایا: اگر آل رسول کی محبت ہی کا نام تمہارے نزدیک رافضی ہونا ہے تو تمہاری دنیا کے جن و انس گواہ ہو جائیں کہ اس معنی میں یقیناً میں رافضی ہوں۔ اہل بیت اعظام میں سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین کا ذکر ہوگا۔ شعبان کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے، اور آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو فرمایا: وہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ سرکار مدینہ کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس کی بیوی، ایک بار حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات ایک خطرناک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا: کیا ہے؟ عرض کی: حضور، بہت خطرناک ہے۔ فرمایا: وہ کیا ہے؟ عرض کی: میں نے دیکھا جیسے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں رکھا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، وہ لڑکا تمہاری گود میں رہے گا۔ چنانچہ جناب فاطمہ نے حضرت حسین کو جنم دیا، وہ میری گود میں رہے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر میں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہیں آپ کی گود میں
دیا پھر میرا دھیان بٹ گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا نبی اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور وہ میرے پاس وہاں کی سرخ مٹی میں سے کچھ مٹی لائے۔ حدیث شریف میں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ حضور یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت امام حسین قتل ہوں گے۔ حضور یہ بھی جانتے تھے بذریعہ وحی کہ قاتلین حسین امتی کلمہ گو ہوں گے، بظاہر نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں فرمائی کہ یہ امتحان ٹل جائے، نہ ہی اہل بیت نے حضور کی بارگاہ میں التجا کی، کیونکہ مقام امتحان ہے، ثابت قدم رہنا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا مقصود ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا جیسے کوئی سونے والا کسی کو دیکھتا ہے، یعنی خواب میں۔ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جو خون سے بری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، جس کو میں آج قتل گاہ حسین میں صبح سے اب تک اس بوتل میں اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اور پھر میں نے اس وقت کو یاد رکھا جس وقت یہ خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ جب قتل حسین کی خبر آئی تو میں نے جانا کہ شہادت حسین کا حادثہ اسی دن پیش آیا تھا جب میں نے خواب دیکھا تھا۔ معلوم ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے وقت کربلا میں موجود تھے، اس حادثے پر افسردہ تھے، پریشان تھے، مغموم تھے۔ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا اس کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے میرے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اپنے اس نواسے سے، اتنا پیار تھا کہ اس کا رونا گوارا نہ تھا، کتنی شفقت تھی حسین کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین اس بات میں ایک ثبت ہیں، یعنی میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں، ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے۔ مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ چونکہ آئندہ کے واقعات حضور کے پیش نظر تھے، اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائی۔ حضرت امام حسین نے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آغوش میں تعلیم و تربیت حاصل کی، جو کہ باب مدینۃ العلم ہے۔ نانا جان حضور کی تربیت میں رہے، اسی لیے حضرت امام حسین علم کے سمندر ہیں۔ امام علی مقام اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے۔ جب کوئی مشکل پیش آتی تو مشکل حل کرانے کے لیے علماء کرام آپ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو دودھ پینے والے بچے کا وظیفہ مقرر ہونے کے متعلق مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس مسئلے میں بھی انہوں نے حضرت امام کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بطن مادر سے نکلنے کے بعد بچہ آواز نکالے، اس وقت سے وہ وظیفے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین عابد اور زاہد تھے، تمام زندگی عبادت الہی میں گزار دی۔ آپ کے دن دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ میں گزرتے، راتیں قیام رکوع و سجود میں گزرتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، نماز کے لیے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، نہایت خشوع و خضوع سے نماز مکمل کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 25 حج پیدل کیے۔ حضرت امام حسین اوصاف جمیلہ کے حامل تھے،
علم و عمل، صبر و استقلال، سخاوت و شجاعت، تدبر و عاجزی، انکساری حق گوئی، راضی بر رضائے الہی کے مجسمہ تھے، صاحب فصاحت و بلاغت تھے، نواسہ رسول، فرزند بطول۔ حضرت امام حسین شجاعت و بہادری میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ خود سرکار مدینہ نے فرمایا کہ میں نے حسین کو ہیبت اور جرأت عطا کی ہے۔ حضرت امام حسین کی بہادری، شجاعت اور جوانمردی کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب 35 ہجری میں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا تو حضرت علی نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کو آپ کی حفاظت کے لیے دروازے پر مقرر فرمایا۔ اس موقع پر حضرت امام حسین نے نمایاں خدمات سر انجام دیں اور بلوائیوں کا مقابلہ کیا اور دروازے کی طرف کسی کو مکان کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ بلوائی پچھلی طرف سے مکان میں داخل ہوئے۔ اسی طرح حضرت امام حسین نے جنگ جمل اور جنگ صفین اور معرکہ نہروان میں اپنی حیرت انگیز شجاعت اور بہادری سے معرکے سر کیے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں حضرت امام حسین نے سب سے آگے بڑھ کر فرمایا، ہے کوئی تم میں سے میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت امام کا یہ چیلنج سن کر ایک بہادر زبرقان مقابلے کے لیے نکلا اور پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں حسین ابن علی ہوں۔ اس پر زبرقان نے کہا، ہے میرے بیٹے، تم میدان سے ہٹ جاؤ، کیونکہ ایک دن میں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار قبا کی طرف جا رہے تھے اور تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حضور سے اس حال میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ میرے ہاتھ تمہارے خون سے رنگے ہوں۔ حضرت امام حسین بڑے بردبار اور حلیم الطبع تھے۔ ایک دن آپ کی لونڈی آپ کو نماز کے لیے وضو کرا رہی تھی۔ اتفاقاً لونڈی کے ہاتھ سے لوٹا گر پڑا، جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو آپ نے غصے سے لونڈی کی طرف دیکھا۔ لونڈی نے پڑھا، یعنی مومن غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا، میں نے غصہ پی لیا۔ لونڈی نے پھر پڑھا، مومن لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لونڈی نے آیت کا آخری حصہ پڑھا، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، جاؤ، تمہیں آزاد کر دیا۔ حضرت امام حسین نہایت ہی سخی تھے اور فیاض تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا دروازے پر کوئی سائل آیا ہو اور محروم چلا گیا ہو۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، غریب ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کھانے کے لیے کچھ عنایت فرمائیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، بھائی بیٹھ جاؤ، میرا رزق آ رہا ہے، جب آ گیا تو تجھے دیگر دے کر رخصت کروں گا۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے 5 تھیلیاں دیناروں سے بھری ہوئی آئیں اور ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ آپ نے اس سائل کو حکم دیا، 5 تھیلیاں اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤ، اور معذرت کی کہ میں نے تمہیں اتنی دیر بٹھائے رکھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا صرف 5 تھیلیاں ہی آئیں گی تو تمہیں ہرگز نہ بٹھاتا۔ ہم نے اپنی زندگی حاجت مندوں کی مرادیں پوری کرنے کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین اہل بیت نبوت کے صحیح گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سخاوت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، یہ چیز وراثت میں ملی تھی۔ آپ کے دروازے سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سائل حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ آپ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد دروازے پر تشریف لائے، دیکھا سائل واقعی محتاج اور ضرورت مند ہے۔ آپ نے خادم کو بلایا، فرمایا، اس وقت گھر میں کتنی رقم ہے؟ عرض کیا، 200 درہم۔ فرمایا، وہ لے آؤ۔ عرض کی، یہ صرف اہل بیت کے خرچ کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہمارا گزارا ہو جائے گا، اس غریب محتاج کی ضرورت کو پوری کرو۔ اور فرمایا، اس وقت تنگ دستی ہے، تمہارے زیادہ خدمت نہیں کر سکے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کو بیت المال سے بہت بڑی رقم ملی۔ اگر آج کسی پیر کو ملتی تو بنگلہ خریدتا، ہزاروں خریدتا، لیکن قربان جائیں حضرت امام حسین کے رقم لے کر گھر نہیں گئے، سیدھے مسجد میں آ کر بیٹھ کے
اور ضرورت مند کا انتظار کرنے لگے۔ کسی نے عرض کی، آپ کا لباس پرانا ہے، اپنے لباس خرید لیں، اپنے گھر کی ضروری چیزوں پر خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا، اپنے اوپر خرچ کرنے سے بہتر ہے کسی محتاج و ضرورت مند کی مدد کی جائے۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو یہیں ختم ہوئی، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے قربانیاں دی، اپنے مال اور یہاں تک کہ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔